السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ایمان، تقوی اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہوگا صفات لازمہ غیر متضادہ میں سے، چونکہ ہم صفات کر رہے تھے تو آج انشاءاللہ کچھ مزید صفات کو دیکھیں گے، جن میں سے استطالت، انحراف اور تکرار کو دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں استطالت کیا ہوتی ہے۔ استطالت کے لغوی معنی ہے لمبا کرنا یا دراز کرنا۔ جس حرف میں یہ صفت پائی جاتی ہے اسے مستطیل کہتے ہیں، اور یہ حرف ضاد ہے، یعنی استطالت کی صفت صرف اور صرف ضاد میں پائی جاتی ہے، اور اس حرف کی ادائیگی کے وقت آواز اپنے مخرج میں دراز رہتی ہے، یعنی آواز کو اپنے مخرج میں لمبا کرنا یا ٹھہرانا یا لمبے عرصے کے لیے ٹھہرانا، یہ استطالت کہلاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ استطالت کیسے ادا ہوتی ہے؟ تو بیسیکلی اطباق کی ادائیگی کو قوت سے ادا کرنے سے استطالت پیدا ہوتی ہے۔ اطباق چونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ زبان کا درمیان تالو سے جب لگتا ہے تو اطباق ادا ہوتا ہے، یعنی زبان کا درمیان تالو کی طرف اٹھ جاتا ہے اور تالو کو ڈھانپ لیتا ہے۔ تو یہ جو اطباق ہے اس کو ہم قوت سے ادا کریں گے، جس سے کہ آواز منہ کے اندر قید ہو جاتی ہے، اور اس آواز کو جب ہم منہ کے اندر قید کریں گے اطباق کو، یہاں سے بیسیکلی ہم زبان کے درمیان کو جب درمیان تالو کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں، زبان کی سائڈز جو ہیں یہ ساری اوپر داڑھوں کو لگ جاتی ہیں، تو بیسیکلی آواز جو ہے وہ منہ میں قید ہو جاتی ہے۔ جب یہ قید ہو جاتی ہے تو یہاں پر آواز جو ہے وہ ٹھہرانے کا نام جو ہے یہ استطالت ہے۔ یہاں پر آواز کا باہر جانے کا سسٹم جو ہے وہ تھوڑا سا کلوز ہو جاتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر آواز جو ہے وہ منہ کے اندر قید ہو گئی ہے، جیسے کہ ایک بند کمرے کی طرح، لاک کمرے کی طرح آواز جو ہے یہاں پر لاک ہو گئی ہے۔ تو اس سسٹم کو ہم پھر کہیں گے کہ یہاں پر آواز جو ہے وہ ٹھہر رہی ہے، لمبے عرصے کے لیے یہاں پر جاری کرنا، آواز کو ٹھہرانا، اس کا نام استطالت ہے۔ تو آواز کو یہیں کچھ دیر ٹھہرا کر رکھیں، اس طرح استطالت ادا ہو جائے گی۔ یعنی ان شارٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اطباق کی قوت کے ساتھ ادائیگی میں جو رکاوٹ آتی ہے، یعنی اطباق کو جب ہم قوت کے ساتھ ادا کرتے ہیں، یعنی زبان کا درمیان تالو کو اچھی طرح سے ڈھانپ لیتا ہے اور یہاں پر قوت پیدا کرتے ہیں، تو اس ادائیگی سے جو آواز کے باہر نکلنے میں رکاوٹ آ رہی ہے، یعنی آواز وہاں پر ٹھہری رہ رہی ہے، وہاں پر رکی ہوئی ہے آواز جو ہے وہ وہاں پر لمبے عرصے کے لیے ہم نے وہاں پر ٹھہرائی ہوئی ہے، اس کا نام استطالت ہے، یعنی ٹھیک ہے، ٹھیک اس طریقے سے آواز کو یہاں پر قید کرنا یہ استطالت ہے، اور یہ استطالت کی صفت ضاد میں ادا کرنا لازم ہے۔ استطالت ہی کی صفت کی وجہ سے ضاد اور ضا میں الحمدللہ استطالت ہی کی صفت کی وجہ سے ضاد اور ضا میں بیسیکلی فرق کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان دونوں حروف میں فرق جو ہے وہ ان کے مخرج سے بھی ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں انحراف۔ انحراف کے معنی ہے لوٹنا یا پھرنا۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں منحرفہ کہتے ہیں، اور یہ حروف لام اور را ہیں، یعنی دو حروف ایسے ہیں کہ جن میں انحراف کی صفت پائی جاتی ہے، اور چونکہ یہ صفات لازمہ غیر متضادہ ہے، اس کی کوئی ضد نہیں ہے، اور یہ صرف اور صرف انحراف کی صفت جو ہے وہ لام اور را میں ہی پائی جاتی ہے۔ بیسیکلی لام اور را میں یہ صفت تب پائی جاتی ہے جب یہ ان مخارج کو، یعنی لام، نون اور را کو آپس میں ڈفرینشیٹ کرنا ہو، یعنی جن قرا کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہے، یعنی جہاں پر مخارج کی تعداد 17 ہے اور وہ لام، نون اور را کو الگ الگ مخارج ہی مانتے ہیں، وہاں پر انحراف کی کوالٹی لانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، کیونکہ جو انحراف کا
انحراف کی کوالٹی کا جو کام ہے وہ ان کے مخرج کے اندر ہی ڈیفائن ہو جاتا ہے. لیکن جن قراء کے نزدیک مخارج کی تعداد جو ہے وہ 14 ہے، یعنی جو قراء جو ہیں جیسے امام فرہ کے نزدیک مخارج کی تعداد 14 ہے، اور وہ لام نون اور را کو الگ الگ مخرج نہیں مانتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ لام نون اور را ایک ہی مخرج ہیں. تو جب وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی مخرج ہیں، تو ان تینوں میں ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے پھر کوالٹی انحراف کی لائی جاتی ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ انحراف کی کوالٹی کیا رول ادا کرتی ہے. لیکن سب سے پہلے اگر وہ قراء جن کے نزدیک لام نون اور را الگ الگ مخارج ہی ہیں، تو ان کے نزدیک جب دیکھیں تو لام کا مخرج ہے زبان کا کنارہ ما ادنا حافہ، یعنی یہ چیز جو لام کو نون اور را سے الگ کر رہی ہے وہ ہے اس کا ادنا حافہ. ٹھیک ہے، زبان کا کنارہ ما ادنا حافہ جب ثنایا، ربائی، انیاب اور ضاحک کے مسوروں سے لگے تو لام کا مخرج ادا ہوتا ہے. یہ مخرج کی ڈیفینیشن ان قراء کے نزدیک ہے جن کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہے، یا جن کے نزدیک مخارج کی تعداد 16 ہے. ٹھیک، تو ان کے نزدیک یہ لام نون اور را چونکہ الگ الگ مخارج ہیں، اس لیے ان کا جو ڈفرینشیٹ کرنے کا ہے وہ یہاں پر ہی ادنا حافہ سے ہی لام کے مخرج کو الگ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک، تو یہی ادنا حافہ جو ہے وہ انحراف کی جو ہے وہ کوالٹی لاتا ہے. اور اگر ہم جو قراء یعنی امام فرہ کے نزدیک مخارج کی تعداد اگر 14 ہیں، یعنی وہ کہتے ہیں کہ لام نون اور را ایک ہی مخرج ہے، تو وہاں پھر لام نون اور را کے مخرج کو ڈیفائن کرنے کے لیے ادنا حافہ ادنا حافہ کو ڈیفینیشن میں پھر یوز نہیں کیا جاتا، پھر وہاں پر زبان کا کنارہ جسٹ یوز کیا جاتا ہے. پھر انحراف کی کوالٹی لا کر وہاں پر ادنا حافہ سے ان کو ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے، یعنی لام کا جو انحراف ہے وہ ادنا حافہ ہے. آگے دیکھیں تو را کا مخرج، یہ ان قراء کے نزدیک را کا مخرج ہے جن کے نزدیک مخارج کی تعداد جو ہے وہ 16 ہے یا 17 ہے، یعنی ان کا مخرج ہی الگ الگ ہے. تو یہاں پر جب وہ را کا مخرج بیان کرتے ہیں تو وہ ساتھ ہی زبان کا کنارہ مع پشت زبان یہاں سے ہی ڈفرینشیٹ کر دیتے ہیں، را کو لام اور نون سے الگ کر دیتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب زبان کا کنارہ مع پشت زبان ثنایا، ربائی اور انیاب کے مسوروں سے لگے تو را ادا ہوتا ہے. اب یہ پشت زبان کیا ہے، یعنی ظاہر اللسان کیا ہے؟ تو یہ ظاہر اللسان زبان کا اوپری حصہ ہوتا ہے جو اوپر تالو کو لگتا ہے، لیکن یہاں پر جو ظاہر لسان یوز ہوتی ہے وہ ظاہر راس لسان یوز ہوتی ہے را کے لیے، جس سے کہ ظاہر راس لسان یوز ہونے کے ساتھ یہاں پر ایک را کے مخرج میں چھوٹا سا ہول سا پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں سے یعنی راس لسان کی بالکل نوک جو ہے ٹپ آف دی ٹنگ یہ نہیں لگتی، بلکہ اس کا اوپری حصہ زبان کا اوپری حصہ راس لسان کی کا اوپری حصہ ظاہر راس لسان جب اوپر تالو سے ٹچ ہوتا ہے ثنایا کے مسوڑوں کے ساتھ تو ایک ہول سا پیدا ہوتا ہے، جو کہ یہاں پر آپ کو پکچر میں نظر آ رہا ہے. تو یہاں سے آواز جو ہے وہ لوٹ کر پھر کر باہر نکلتی ہے. تو یہی بیسیکلی را کا انحراف ہوتا ہے. یعنی اگر را کا انحراف دیکھنا چاہیں تو یہ پشت زبان ہی را کا انحراف ہے. ٹھیک، تو اگر تو را کا مخرج الگ بیسیکلی یہاں سے ہی الگ کر دیا جائے تو انحراف کی کوالٹی لانے کی ضرورت نہیں، اور اگر را اور لام اور نون کا مخرج ایک کنسیڈر کیا جائے تو پھر انحراف یہی کام کرتی ہے کہ پشت زبان کو لا کر پھر انحراف کی یعنی یہاں سے جو آواز ہے وہ لوٹ کر پھر کر باہر نکلتی ہے، اسی کو ہم جو ہے وہ انحراف کہتے ہیں. یعنی ان شارٹ یہ کہ لام کا انحراف ادنا حافہ ہے، یعنی آواز جو ہے وہ لوٹ کر پھر کر ادنا حافہ کی سائڈ سے باہر نکلتی ہے، لوٹ کر باہر آتی ہے، پھر کر باہر آتی ہے. اور را کا انحراف پشت زبان ہے، یعنی ظاہر اللسان ظاہر راس اللسان ہے کہ جب وہ اوپر لگتی ہے تو ایک ہول سا پیدا ہوتا ہے، یہاں پر ہول سا پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آواز جو ہے وہ لوٹ کر پھر کر یہاں ہول کے اندر سے نکلتی ہے، جس سے کہ جو کہ ظاہر راس لسان کے لگنے سے نکلتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لام کا انحراف ادنا حافہ ہے اور را کا انحراف ظاہر راس لسان ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور کوالٹی کو دیکھتے ہیں صفات لازمہ غیر متضادہ میں سے تکرار تقریب.
یہاں پر ہم پہلے ڈیفائن کرتے چاہیں کہ انحراف کی کوالٹی صرف لام اور را میں موجود ہوتی ہے، اور لام کا انحراف ادنی حافہ ہے اور را کا انحراف ظاہر راس اللسان ہے۔ اب دیکھتے ہیں تقریر۔ تقریر کیا ہوتی ہے؟ تقریر کے معنی ہے بار بار ہونا۔ جس حرف میں یہ صفت پائی جاتی ہے اسے مکررہ کہتے ہیں، اور یہ صرف اور صرف را ہے، یعنی تقریر کی جو کوالٹی ہے وہ صرف اور صرف را میں موجود ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ استطالت کی کوالٹی صرف اور صرف ضاد میں موجود ہوتی ہے، پھر ہم نے دیکھا انحراف کی کوالٹی لام اور را میں موجود ہوتی ہے، جو کہ ان کو آپس میں ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے لائی جاتی ہے۔ آواز لوٹ کر پھر کر باہر نکلتی ہے۔ پھر اب ہم دیکھ رہے ہیں تقریر۔ تقریر کے مطلب ہے کہ بار بار ہونا، اور یہ صرف اور صرف را میں پائی جاتی ہے۔ اب یہ را میں کیا ہوتا ہے، تقریر کیا ہوتا ہے، بار بار کیا ہوتا ہے؟ را کی ادائیگی کے وقت آواز میں کچھ کپ کپی جو ہوتی ہے جس کو ہم تقریر کہتے ہیں۔ اب اس تکرار کی دو قسمیں ہوتی ہیں، حقیقی تکرار اور مشابہ تکرار۔ حقیقی تکرار سے بچنا اور مشابہ تکرار کو اختیار کرنا چاہیے، یعنی حقیقی تکرار کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ تکرار ہونا، اصل میں جیسے تکرار ہے ار یہ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مشابہ تکرار ہونی چاہیے، یعنی ہلکی سی 1 to 2 ٹائمز جو ہے وہ تکرار ہونی چاہیے، یعنی ہلکی سی کپاہٹ پیدا ہونی چاہیے جو کہ اس کے انحراف کے وقت ہی ادا ہو جاتی ہے، جیسے کہ ٹھیک ہے، اس طرح سے اس طرح نہیں، ٹھیک ہے۔ صرف تکرار کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ را کی ادائیگی کے وقت پشت زبان کو یعنی ظاہر راس لسان کو اوپر والے تالو سے مضبوطی کے ساتھ لگائیں تاکہ لرزہ پیدا نہ ہو۔ لرزہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کپکپی پیدا نہ ہو۔ اگر آپ ظاہر راس لسان کو یعنی پشت زبان کو اوپر مضبوطی کے ساتھ نہیں لگاتے ہیں تو بہت زیادہ جو ہے وہ کپکپی پیدا ہو جائے گی، جیسے کہ ار یوں پیدا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو چاہے وہ را مشدد کیوں نہ ہو، جیسے الرحمن، الرحمن 1 to 2 ٹائمز، ٹھیک ہے۔ الرحمن یہ غلط ہے، ٹھیک۔ تو آپ اس را کی مشابہ تکرار پیدا کرنے کے لیے پشت زبان کو ظاہر راس لسان کو اوپر تالو کے ساتھ تھوڑا سا مضبوطی سے لگا کر رکھیں، کیونکہ لرزہ پیدا ہونے سے حقیقی تکرار لازم آئے گی جو کہ صحیح نہیں ہے، جیسے الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم میں 1 to 2 ٹائم، الرحمن الرحیم۔ اور اگر ہم کرتے ہیں اس میں زیادہ یعنی وہ لرزہ پیدا کر دیں اور تالو کے ساتھ پشت زبان کو ظاہر راس لسان کو تالو کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ نہ لگائیں تو پھر کیا ہوگا؟ الرحمن الرحیم، یہ بالکل غلط ہے، ٹھیک ہے۔ الرحمن الرحیم، یہ اس طرح سے الرحمن الرحیم 1 to 2 ٹائم آپ کی تکرار آنی لازم ہے، اور یہ لازمی صفت ہے، اس کی لازمی تکرار ہونی چاہیے، لیکن مشابہ تکرار، حقیقی تکرار نہیں ہونے چاہیے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا چھوٹا سا ٹاپک، امید ہے آپ کو سب سمجھ آئی ہوگی، اور ان تمام صفات کو کوشش کیجیے کہ ساتھ ساتھ ہی امپلیمنٹ کیجیے تاکہ ہمیں اپلیکیشن کرنے میں بعد میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ جتنا بھی آپ قرآن پڑھیں اور جو آیات بھی آپ پڑھیں ان تمام میں ان حروف کے اوپر اپلیکیٹ ضرور کریں کہ کن کن حروف میں کون کون سی کوالٹیز پائی جا رہی ہیں۔ امید ہے کہ آپ سب کو اس کی اچھے سے سمجھ آگے ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے سیکھنے، سمجھنے اور سمجھانے میں بہت ساری آسانیاں کریں انشاءاللہ، آمین۔ آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين، آمين يا رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔